نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں اس میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پہ بے شمار انعامات فرمائے ہیں۔ امت محمدیہ کی عظمت کو، فضیلت کو، ان کی بڑھائی کو بیان کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے ذرا سنیے۔ ان وهب بن منبت قال ان اللہ تعالی اوحى في الزبور یا داؤد انه سيأتي من بعدك نبي اسمه احمد ومحمد الى آخره۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے زبور میں داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے داؤد، ان قریب تیرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ میں اس سے کبھی ناراض نہ ہوں گا اور نہ ہی وہ کبھی میری نافرمانی کرے گا، اور میں نے اس کی اگلی پچھلی خطاؤں کو ہونے سے پہلے معاف کیا ہے، اور اس کی امت میری رحمت سے نوازی گئی ہے۔ میں نے انہیں وہ نوافل دیے ہیں جیسے میں نے انبیاء علیہ السلام کو دیے ہیں، اور میں نے ان کو وہ فرائض دیے ہیں جو میں نے انبیاء اور رسولوں کو دیے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی امت میرے پاس ایسی حالت میں آئے گی کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ میں نے ان پہ یہ بات فرض کی ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت پاکی حاصل کریں، جیسا کہ میں نے ان سے پہلے انبیاء پر فرض کیا، اور میں نے ان کو جنابت سے غسل کرنے کا حکم دیا جیسا کہ میں نے ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا، اور میں نے ان کو حج کرنے کا حکم دیا جیسا کہ میں نے ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا، اور میں نے ان کو جہاد کرنے کا حکم دیا جیسا کہ میں نے ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا۔ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ میں نے آپ علیہ السلام کی امت کو 6 خصلتیں ایسی دی ہیں جو میں نے ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی ہیں۔ میں ان کا مواخذہ نہیں کروں گا، ان کی خطاؤں پر اور بھول پر اور ہر اس گناہ پر جس کا وہ ارتکاب کریں بغیر ارادے کے۔ جب وہ مجھ سے بخشش طلب کریں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو وہ اپنی جی کو خوشی کے ساتھ اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجیں گے تو میں ان کو جلد از جلد کئی گنا بدلہ عطا کروں گا، اور ان کا میرے پاس یعنی ان کے نیک اعمال کا میرے پاس کئی گنا بدلہ ہے۔ اور اس سے بہتر اور جو مصیبتیں ان پر آ پڑی جب وہ امت ان پر صبر کرے اور وہ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں تو میں ان پر اپنا فضل اور رحمت نازل کروں گا، اور انہیں نعمتوں بھری جنتوں کی طرف ہدایت دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دعا مانگیں گے تو میں ان کی دعائیں قبول کروں گا، یا تو وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کو جلد از جلد دنیا میں دیکھیں گے، اور یا میں ان سے ان کی دعاؤں کی بدولت تکلیفوں اور برائیوں کو دور کروں گا، اور یا میں ان کے لیے ان کی دعاؤں کو بطور اجر آخرت میں ذخیرہ کروں گا۔ اے داؤد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بھی صدق کے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے مجھ سے ملے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، تو وہ میرے ساتھ میری جنت اور میری اکرام والی جگہ میں ہو۔ اور جو مجھ سے اس حال میں ملے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور جو شریعت وہ لے کر آئے اس کو جھٹلایا اور میری کتاب کا مذاق اڑایا، تو میں اس پر قبر میں عذاب نازل کروں گا، اور فرشتے اس کے چہرے اس کی پیٹھ پر ماریں گے اس کی اپنی قبر سے جی اٹھنے کے وقت، پھر میں اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں داخل کروں گا۔ آپ نے آج کی حدیث کو سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے
اس امت کو کیسی کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، کیسی کیسی عظیم فضیلت عطا فرمائی ہیں پہلی امتوں سے۔ تو ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے، اپنے دل میں اس بات کی عظمت کو بٹھانا چاہیے کہ ہم کس قدر عظیم امت ہیں اور ہمارے نبی، ہمارا دین کس قدر اعلیٰ اور عظیم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔